الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عرصہ دراز سے اہل السنت و جماعت پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ایک گھنونا اعتراض ہوتا ہے۔ رب کائنات جل جلالہ کے پاک فضل و کرم سے ہم اس احمقانہ جاہلانہ اعتراض کا جواب دینے کے لیے آج حاضر ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے بد مذہب وہابی دیوبندی وغیرہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کا میلاد قرآن سے دکھاؤ، ہمیں حضور کا میلاد پاک رسول اللہ کے فرمان سے دکھاؤ، اور کہتے ہیں کہ میلاد تم مناتے ہو، تمہیں قرآن حدیث کی دین کی زیادہ سمجھ ہے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے تو قرآن پاک صحابہ کرام نے پڑھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم نے۔ کیا انہوں نے کبھی میلاد منایا ہے؟ اگر انہوں نے نہیں منایا تم کیوں مناتے ہو؟ اور اور وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے چیلنج ہے کہ تم حضور کا میلاد حضور کے صحابہ سے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اعلیٰ دلائل کے ساتھ، سطحی قسم کے دلائل نہیں، اعلیٰ دلائل سے اور معتبر جید آئمہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا میلاد ثابت کریں گے، اور صرف میلاد ہی نہیں ثابت کریں گے بلکہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر صدیق و فاروق و عثمان و علی یعنی شیخین و ختنین کا ان کے اقوال طیبات ہم معتبر امام کی کتاب سے آپ کے سامنے لائیں گے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی بڑی بات، ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قرآن سے ثابت کریں گے۔ بولیں سبحان اللہ۔
اور ان دلائل بینات کے بعد ہر عدو میلاد، دشمن میلاد کو چیلنج دیں گے اور چیلنج دیتے ہیں کہ مرتے دم تک، بلکہ تم شیاطین کے پیروکار ہو وہابیو دیوبندیو، اس لیے جو اللہ نے شیطان کو وقت دیا ہے رب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں ہم قیامت تک کا چیلنج ٹائم دیتے ہیں، قیامت تک ہماری گفتگو کا جواب دے دو، ہم تجھے منہ مانگا انعام دیں گے۔ سب سے پہلے ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت اللہ کے قرآن سے دیتے ہیں۔ میلاد، پہلے سمجھے کہ میلاد ہے کیا چیز۔ آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ میلاد ہے۔ اس کے لیے لفظ میلاد بھی استعمال ہوتا ہے، مولد بھی استعمال ہوتا ہے، اور ولد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے کے اندر سورۃ مریم شریف کے اندر بیان فرمایا، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے رب کائنات جل جلالہ نے سورۃ مریم شریف کی آیت نمبر 15 میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو ان پر کہ جس دن وہ پیدا ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا پاک یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا۔ اب اگر میلاد منانا ناجائز و حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا میلاد کیوں منایا ہے؟ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ معراج کی رات حضرت یحییٰ حضور کے پیچھے تھے، حضور آگے تھے، اور کائنات میں آنے والے سب نبیوں سے افضل و اعلیٰ رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے میلاد کا ذکر کرنا یہ حرام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام ہوتا تو اللہ تعالی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا میلاد وسلام علیہ یوم ولد کہہ کے نہ مناتا۔ اگر رب نے حضرت یحییٰ کا میلاد قرآن میں منایا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک محمد مصطفیٰ کا میلاد منانا بھی جائز ہے۔ ایک دلیل، دوسری دلیل سنیے گا۔ رب کائنات جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے میلاد کے تذکرے کے اندر پورا ایک رکوع اتارا ہے۔
سورت مریم شریف کا رکوع نمبر 2، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد کا ذکر کیا۔ ہم جو اہل سنت و جماعت سنی، حنفی، بریلوی، ماتریدی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کریمہ کے شکم اطہر کے اندر آئے تو حضرت ام المومنین آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ معاملات کیسے پیش آئے، جانوروں نے آپ کو کیسے سلامیاں دی، پتھروں نے، درختوں نے کیسے سلامیاں دی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیسے ہوئے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو رب کائنات جل جلالہ کی قدرت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کن معجزات کا ظہور ہوا، ہم یہ بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے کے اندر سورت مریم شریف کے رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم پاک کے شکم اطہر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم حضور کا اپنی والدہ کے شکم اطہر کے اندر آنے کا بیان کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے حضرت عیسیٰ پاک کا آپ کی والدہ محترمہ کے شکم اطہر کے اندر آنے کا ذکر فرمایا۔ ہم بیان کرتے ہیں اہل سنت کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر کے اندر آئے تو آپ کے ساتھ کون کون سے معاملات پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر کے اندر آئے تو حضرت مریم پاک کے ساتھ کون کون سے معاملات پیش آئے، اونچا بولے نہ ذرا سبحان اللہ۔ پھر ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت اپنی کون کون سی قدرتوں کے کرشموں کو ظاہر کیا اور کون کون سے معجزات کا ظہور ہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب حضرت سیدنا پاک عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت رب کی کون کون سی قدرتوں کا کرشمہ ظاہر ہوا، بولے نا سبحان اللہ۔ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بولے سبحان اللہ۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کن کن معجزات کا ظہور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب ہمارے پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ کون کون سے ان کے معجزات کا ہم نے ظہور فرمایا۔ اور ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر کے اندر تھے تو جانور، پرندے، درخت، دیواریں، پتھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ کو اور حضور کو سلامیاں دیتے تھے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے
قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرمایا والسلام، تو یہ آپ نے فرمایا والسلام علیہ، اس دن کا ذکر کرتے ہوئے والسلام علیہ یوم ولدت، اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث اعظم، اس سے معلوم ہوا ہم اہل سنت و جماعت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جس چیز کا ذکر کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے ذکر نہیں کرتے، ان میں سے ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ او وہابیو، اگر میلاد حرام ہے تو پھر بتاؤ کیا اللہ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منا کے حرام کیا ہے؟ اگر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منا کر قرآن میں ان کا ذکر فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ نبیوں کا میلاد منانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا جو آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کو حرام کہتے ہیں وہ اللہ کے قرآن کو حرام کہتے ہیں، اور جو میلاد کو حرام کہتے ہیں ان کا نہ نبی سے تعلق ہے، نہ ان کا قرآن سے تعلق ہے، نہ خدا سے تعلق ہے، اور جو پاک رسول اللہ کا میلاد مناتے ہیں وہ خدا کے بھی عاشق ہیں، قرآن کے بھی عاشق ہیں، اور پاک محمد مصطفیٰ کے بھی عاشق ہیں۔ اس وجہ سے کہیے نا ذرا سرکار کی آمد، اونچا بولے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سہنے کی آمد، آقا کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ یہ وہابی کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس دلائل نہیں ہے؟ دو دلیلیں، تیسری دلیل سماعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ وہ سابقہ جو آیات ناچیز نے بیان کی وہ اللہ کے نبیوں کے متعلق تھیں، اور یہ آیا مبارکہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء کے متعلق ہے۔ آپ بھی کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا یحییٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ آیات طیبات تھی، اور یہ آیا مبارکہ حضور علیہ السلام حضور نبی رحمت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ قل اے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرمائیے، حکم فرمائیے بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ اور جب اللہ کی رحمت ہو، فبذلک فلیفرحوا تمہیں چاہیے کہ تم خوشی کرو۔ بولے نا سبحان اللہ۔ کیا کرو؟ خوشی کرو۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے 17واں پارہ سورۃ الانبیاء کے اواخر میں ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
قرآن کی ایک آیت مبارکہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو خوشی کرو، اور دوسری آیت مبارکہ فرماتی ہے کہ حضور اللہ کی رحمت ہیں۔ معلوم ہوا قرآن فرماتا ہے کہ جب حضور اللہ کی رحمت بن کر دنیا میں آئے، تم پر لازم ہے کہ تم حضور کی خوشی مناؤ، اور وہ خوشی کے اندر حضور کی شان بیان کرو، حضور کی عظمت بیان کرو، حضور کا میلاد مناؤ۔ ارے جاہلو وابیو، حضور کے میلاد کا ذکر تو اللہ قرآن میں دیتا ہے، ہم تو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو میلاد منانا بدعت ہے۔ میلاد بدعت نہیں، تم خود بدعت ہو۔ اور بدعتیو، تم بدعتی ہو، میلاد بدعت نہیں ہے۔ اگر کسی وابی کے اندر، دیوبندی میں، رافضی و ندوی و نچری میں، یا کوئی بھی میلاد کا منکر ہو، جس کے جسم میں علم کا زور ہو، وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہو، حضور کے میلاد پر یا اپنے بدعتی ہونے پر ہم سے مناظرہ کرے، انشاءاللہ ہم اسے ناکوں چنے چبوا کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تم میلاد مناؤ۔ ہم اللہ کے فضل، اللہ کو پاک محبوب کو رب کا فضل اور رب کی رحمت مانتے ہوئے، اللہ کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جو میلاد کے منکر ہیں وہ قرآن کے بھی منکر ہیں، پاک رسول اللہ کے میلاد کے بھی منکر ہیں۔ اب آگے چلیے، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کے متعلق چند ایک ناچیز نے قرآن مقدس سے دلائل دیے، اور وہ دلائل جن کو کوئی بھی سمجھدار انشاءاللہ الرحمن اس کا انکار نہیں کرے گا۔ جب بھی ہمارا بیان سنے گا اس کا انکار نہیں کر بیٹھے گا، انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ دلائل ہی ایسے ہیں، اور اتنے واضح دلائل ہیں میلاد النبی پر، یہ اتنے واضح دلائل ہیں کہ کوئی بھی سامع ان دلائل کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور تسی بھی کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ اب یہ ان کی چاہت ہے، وابیوں کی، دیوبندیوں کی، میلاد حضور کے صحابہ نے منایا ہے، آؤ ہم تمہاری یہ چاہت بھی پوری کرتے ہیں۔ سنن الکبریٰ للبیہقی جلد اول، ام المومنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود میرے سامنے اپنا میلاد بیان کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خود اپنا میلاد میرے سامنے بیان کیا ہے۔ اگر میلاد منانا حرام ہے، وابیو، دیوبندیو، او حیاتی مماتی اپنے آپ کو کہنے والے ہو، اگر میلاد منانا حرام ہے تو پھر اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے اور صدیق اکبر نے خود میلاد منایا، بتاؤ کیا حضور نے حرام کیا ہے؟ معاذ اللہ، کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حرام کیا ہے؟ انہوں نے حرام نہیں کیا، تم جاہل ہو۔ آئیں آپ کے سامنے اور بھی چند ایک حوالے بیان کرتا ہوں۔ یہ ہے میرے پاس ایک کتاب، کتاب کا نام ہے النعمت الکبریٰ علی العالم
فی مولد سید ولد آدم، اس کتاب کا جناب صفحہ نمبر 5 ہے، اور بعض ایڈیشنوں کے اندر میں نے دیکھا صفحہ نمبر 7 بھی ہے، جو میرے پاس ہے صفحہ نمبر 5 ہے۔ یہاں دلائل بڑے ہیں، لیکن میں چند ایک دلائل بیان کرتا ہوں۔ یہاں یہ کتاب کا مصنف ہیں الامام العالم العلامہ شہاب الدین احمد بن حجر الہیتمی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن حجر ہیتمی شافعی پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں، پوری ایک فصل باندھی، فصل فی بیان فضل مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انہوں نے فصل باندھی ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی فضیلت کے بیان میں۔ ایک مرتبہ سارے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور کے میلاد کی فضیلت کے بیان میں۔ اسے معلوم ہوا امام ابن حجر ہیتمی پاک کے دور میں بھی حضور کا میلاد ہوتا تھا، اور کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پرانے وقتوں میں بھی سرکار کا میلاد ہوتا تھا۔ اگر میلاد کے منکر پائے جاتے ہیں تو میلاد کے منکر صرف اس دور میں ہیں، اس دور سے پہلے سارے حضور کے میلاد کے قائل تھے۔ امام ابن حجر ہیتمی مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی دلیل لے کے آئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، جس بندے نے حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت کے اندر میں ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا۔ جو ابو بکر صدیق میلاد منانے کی اتنی عزت اور فضیلت بیان کر رہے ہیں، کیا ان کے نزدیک میلاد حرام ہوگا؟ او جاہلو، وابیو، دیوبندیو، سنو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم نے آئمہ کی کتب کا مطالعہ نہیں کیا، تو ذرا ہمارے پاس آ کر سبق پڑھ لو، ہم تجھے پڑھا دیتے ہیں۔ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، ھذا قول ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صدیق اکبر کا فرمان ہے، جو حضور کا میلاد منائے گا، میلاد پر 1 روپیہ خرچ کرے گا، وہ جنت کے اندر صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ لیکن صدیق اکبر کی جنت میں رفاقت کے لیے شرط ہے، ہو اہل سنت، وہابی دیوبندی نہ ہو، شیعہ رافضی نہ ہو، ندوی یا فضلی نہ ہو، فضلی، کیونکہ یہ تو سارے ہیں ہی جہنمی، پکے ٹھکے جہنمی ہیں۔ ان کے جہنمی ہونے پر کوئی مجھ سے مناظرہ کر لے۔ اللہ رسول کے فضل سے میں حضور کے فرامین، اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کر ان کو جہنمی ثابت کروں گا۔ جنت کے ساتھ کسی وہابی، دیوبندی، رافضی، ندوی، نیچری، فضلی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنت کے ساتھ تعلق ہے تو اہل سنت و جماعت کا تعلق ہے۔
جنت کے ساتھ تعلق ہے تو سنیوں، حنفیوں، بریلویوں کا تعلق ہے۔ ارے نجدی بھائیو دور ہو، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے۔ یہ ہے صدیق اکبر جو فرماتے ہیں جو حضور کے میلاد پر 1 روپیہ خرچ کرے گا وہ جنت میں، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے ساتھ ہوگا۔ آگے سنیے، وقال عمر، جن کا نام سن کر شیطان بھاگتا ہے، اب ان کا فرمان سن کر شیطان کے چیلے بھاگیں گے اور ان کا فرمان نہیں مانیں گے۔ جو فاروق اعظم کو مانتا ہے وہ فاروق اعظم کا فرمان بھی مانے گا، جو فاروق اعظم کی نہیں مانے گا معلوم ہوگا وہ فاروق اعظم کو بھی نہیں مانتا۔ وقال عمر، امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد احیی الاسلام، کہ جس نے حضور کے میلاد کا اہتمام کیا، حضور کے میلاد کا نظام بنایا یعنی میلاد کیا، فقد احیی الاسلام، کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے حضور کے اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ سیدنا پاک فاروق اعظم کے اس فرمان مقدس سے یہ 2 باتیں ثابت ہوئی۔ ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ سیدنا فاروق اعظم کے نزدیک میلاد منانا یہ حرام نہیں، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ اور دوسری یہ بات ثابت ہوئی، آپ نے فرمایا جو میلاد منائے فقد احیی الاسلام، اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ معلوم ہوا فاروق اعظم پاک کے نزدیک جو میلاد کا منکر ہے وہ حضور کے اسلام کا منکر ہے، وہ اسلام کا منکر ہے اور اسلام کو ڈا دیتا ہے، وہ اسلام کو مارنے پر لگا ہوا ہے، اسلام کو ختم کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اور جو حضور کا میلاد مناتا ہے وہ اسلام کا منکر نہیں بلکہ وہ اسلام کو زندہ کرنے والا ہے۔ آگے سنیے، وہابیو کو کھرک مٹھی ہو یہ کو کونا، آگے سنو۔ وقال عثمان، سیدنا عثمان غنی ذو النورین، عثمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس بندے نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پڑھے جانے پر 1 درہم خرچ کیا یعنی 1 روپیہ خرچ کیا، فَكَأَنَّمَا شَاهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ، ایسے ہے کہ جیسے وہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شامل ہوا ہے۔ جن غزوات کے اندر اللہ نے اپنے پاک حبیب کے صحابہ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے اور جو صحابہ ان غزوات میں شامل ہوئے تمام صحابہ سے ان کا ایک مقام ہی علیحدہ ہے، شان ہی علیحدہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے میلاد منانے والے کو یہ شان دی ہے کہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جس نے حضور کا میلاد منایا ایسے ہے جیسے وہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شامل ہوا ہے۔ آگے سنیے گا، مولا علی مشکل کشا، بولیں سبحان اللہ۔ جس کو مولا علی سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا بولے سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا،
شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں وقال علی، یہ امام ابن حجر فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ نے فرمایا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے حضور کے میلاد کا اہتمام کیا، حضور کے میلاد کا اہتمام کیا، وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ، اور میلاد کا وہ سبب بنا، یعنی اس نے میلاد پڑھایا، میلاد کے لیے خرچہ کیا، چاہے اس نے لائٹنگ لگائی، چاہے اس نے ساؤنڈ سڑوائے، چاہے اس نے مولوی صاحب کو بلایا، چاہے اس نے لنگر پکایا، چاہے اس نے دریاں بچھائی، جگہ بنائی، کوئی بھی کام کیا میلاد کے لیے سبب بنا، مولا علی فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، وہ بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا، بے ایمان نہیں مرے گا، دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، جو حضور کا میلاد کرے گا وہ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں جو حضور کا میلاد منائے وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مولا علی شیر خدا بھی حضور کے میلاد کے عاشق تھے، اور یہ صرف صحابہ نے بھی حضور کا میلاد نہیں منایا، تابعین نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے۔ دیکھیں سب سے اونچی شان والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اچھا بولو، سب تو اونچی شان کہیں دی، اچھا بولو کہیں دی اللہ دی۔ اساں اہل سنت نے حضور دا میلاد اللہ تو ثابت کیتا ہے۔ رب تو بعد کائنات وچ تے رب تو بعد، رب تو بعد سب تو اچھی شان ہے پاک محمد مصطفیٰ دی۔ اساں اللہ دے فضل نال حضور دا میلاد خود حضور تو ثابت کیتا ہے۔ حضور تو بعد باقی نبی رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء، اسا اہل سنت نے حضور دا میلاد باقی نبیوں تو ثابت کیتا ہے۔ نبیوں تو بعد کائنات میں سب تو اچا مقام صدیق اکبر دا ہے۔ اسا حضور دا میلاد صدیق اکبر تو ثابت کیتا ہے، اور تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر تو بعد اچا مقام کائنات وچ فاروق اعظم عمر بن خطاب دا ہے۔ اساں حضور دا میلاد حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب تو ثابت کیتا ہے۔ فاروق اعظم تو بعد کائنات وچ اچا مقام عثمان و علی دا ہے۔ اساں حضور دا میلاد حضرت عثمان اور حضرت مولا علی تو ثابت کیتا ہے۔ کوئی کسر رہ گئی؟ کسر ہی کوئی رہ گئی؟ اللہ تو بھی ثابت حضور دا میلاد، اور قرآن بھی تو ثابت، کوئی قصہ کہانی نہیں، کوئی ضعیف تے موضوع روایت نہیں، اللہ دے قرآن دے رکوعاں دے رکوع میلاد وچ آئے نے۔ حضور تو بھی میلاد آ گیا، نبی رسولاں تو بھی میلاد ثابت کر دیتا، اور قرآن وچوں پھر صدیق اکبر تو، فاروق اعظم تو، حضرت عثمان غنی تو، مولا علی تو اگے سنو، اے میلاد مولا علی تے رک نہیں گیا،
جنہ مولا علی دی زیارت کیتی ہے انہاں بھی حضور دا میلاد منایا ہے۔ النعمت الکبریٰ کے اندر امام ابن حجر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وقال حسن البصری رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن بصری فرماندن وددت لو كان لي مثل جبل احد ذهبا فانفقته على قراءة مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام حسن بصری جڑے مولا علی دے ہاتھ تے بیعت کرن والے نے، جڑے مولا علی دے ڈائریکٹ مرید نے، ڈائریکٹ، او فرماندے نے کی فرماندے وددت لو كان مثل جبل احد ذهبا فانفقته على قراءة مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو میں وہ سارا حضور کے میلاد پر خرچ کر دوں۔ احد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔ وابیو وہ تو فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو وہ بھی میں حضور کے میلاد پر خرچ کروں، تو تسی کہندے ہو جھنڈیاں نہ لاؤ، اور چوتھڑے ہو کتھے احد پہاڑ تے کتھے نکی جی جنڈی؟ جواب دو امام حسن بصری کا۔ جھنڈیوں کو حرام کہنے والے لنگر کیوں پکاتے ہو، جنڈی کیوں لگاتے ہو؟ صحابہ نے جھنڈا لگایا ہے، یہ تیرا ابا پیا کہندا ایسا احد پہاڑ حضور دے میلاد تے خرچ کر دئیے۔ او جاہلو، تم تو کہتے ہو جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ اگر ہمارا بس چلے تو ہم پوری کائنات حضور کے قدموں پہ قربان کر دیں۔